ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الازاہی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بكل اشارۃ حسنہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے کہ جمعہ میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس کو نمونہ بنانا چاہیے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، پھر اسی طرح آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ سب کے سب بڑے عظیم انسان تھے اور یہ ہر صورت میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے واقف ہونا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور اسے اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ بہت سے مواقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ان کو آزمائش میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔ ان کا کمال یہی ہے کہ جہاں بھی اللہ نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے حق ادا کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، یعنی جہاں بھی اللہ نے ان کو آزمایا وہ آزمائش میں پورے اترے۔ تو تین بڑی آزمائشیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک تو گھر کے لوگوں سے ان کی جو کشمکش رہی تو انہیں گھر چھوڑنا پڑا، اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ پھر دوسری آزمائش رہی بادشاہ وقت، اور جو اقتدار تھا اس زمانے کا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ اس سے بحث کیا، گفتگو کیا، اور اس کے بعد بادشاہ وقت نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ آگ کا الاؤ جلتے ہوئے دیکھا تو اپنی رائے بدل لی، کچھ اور کہنے لگے، بات بنانے کی کوشش کرنے لگے، بلکہ اپنے موقف پر جمے رہے اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ آگ میں وہ ڈالے گئے لیکن آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ تیسری بڑی آزمائش یہ تھی کہ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ جو بڑی آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس بچے کے متعلق یہ حکم ہوا کہ اس کو بہت دور، عراق سے بہت دور، مکہ سینکڑوں کلومیٹر دور، کہا گیا کہ وہاں بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ دو۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی بھی تعمیل کی اور وہاں لے گئے اور اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی دودھ پی رہا تھا اس کو وہاں چھوڑا۔ اور پھر جب واپس آنے لگے تو بیوی نے کہا کہ کیا آپ یہ خدا کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ خدا کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس آزمائش میں بھی، یہ آزمائش جو محبت کی آزمائش تھی،
ایک ننھے منھے بچے سے ایک بوڑھے باپ کو جو محبت ہو سکتی تھی اس کی آزمائش تھی۔ چوتھی آزمائش جس کا میں آج تفصیل سے ذکر کروں گا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور بالکل بے یار و مددگار تھے، ساتھ میں بس بیوی تھی اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ بوڑھے ہو گئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 90 سال عمر ہو گئی تھی اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تو یہاں دعا بھی دیکھیے، ایک نبی جو ہوتا ہے یا ایک جو مومن ہوتا ہے وہ کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ عمر ایسی نہیں تھی کہ جس میں انسان کو اولاد ہو، لیکن دیکھیے خدا کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کہ اس عمر میں انہوں نے دعا کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی یہ دعا سن لی، رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک فرما بردار بردبار نیک لڑکے کی بشارت دے دی۔ یہ بچہ پیدا ہوا، وہ ایک آزمائش ہو گئی، وہ آپ نے سن لیا کہ لے جا کے صحرا میں اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری آزمائش پھر بہت بڑی آزمائش ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بچہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کے لائق ہو گیا، بڑا ہو گیا، نوجوانی کی عمر کو پہنچنے لگا، غالباً 13 14 15 سال کی عمر ہو گئی ہوگی جب وہ اس کے اعضاء اور جوارح مضبوط ہونے لگے اور وہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں، باپ کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو پھر بڑی آزمائش میں مبتلا کیا اور کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جواب دیکھیے، ادھر باپ کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت، اے ابا حضور آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تربیت دیکھیے، بچے کو کس طریقے سے کس ماحول میں پالا تھا اور بچے کا ذہن کیسا بنایا تھا کہ نوجوان بچہ ہے اور بوڑھا باپ ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت عمر شاید 100 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، بالکل کمزور ہو گئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ خواب وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بیٹے کو معلوم تھی، اسی لیے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور آپ کو اگر یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کر گزریے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یعنی وہ کیسی نظر تھی یا کون سا مکتب تھا جس کی یہ کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹا ہونے کا حق کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، یہ اسماعیل کو کس نے سکھایا تھا۔ تو فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم دیا جا رہا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں پورے طور سے اس کام کے لیے آمادہ ہو گئے، پورے طور سے تیار ہو گئے، گھر سے دونوں نکل گئے، میدان میں دونوں پہنچ گئے مینا میں، اور اس کے بعد زمین و آسمان نے ایک عجیب منظر دیکھا، بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل اس کو زمین پر لٹا دیا، اور بیٹا لیٹ گیا ہے کہ اب جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کر دی جائے، اس حکم کو پورا کر دیا جائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، قریب تھا کہ چھری جو ہے وہ گردن پہ چل جاتی، حلقوم پہ چل جاتی چھری،
تو وحی آئی، فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، جو خواب تم کو دکھایا گیا تھا یا جو حکم تم کو دکھایا گیا تھا، تم نے اس پر عمل کا حق ادا کر دیا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر عنایت اور مہربانی کرتے ہیں، وہ ایسے ہی آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں مخلص لوگ۔ اور جو مخلص نہیں ہوتے ہیں، ذرا سی آزمائش پڑی، پتہ یہ چلا کہ ایمان ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، وہ فوراً اپنے موقف سے پھر جاتے ہیں۔ ذرا سی آزمائش میں مبتلا ہوئے، ذرا سی غربت آئی، ذرا سی پریشانی آئی، جہاں ڈر لگا، ایمان اور اسلام کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم، تو نے حق ادا کر دیا جو تم کو حکم دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے عوض ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم عطا کیا، میڈھا لایا گیا اور کہا کہ علامتی طور سے اس کو قربان کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ ادا اتنی اللہ کو بھا گئی، پسند آ گئی کہ بعد کے لوگوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا۔ ابراہیم بے شک اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے۔ میرے بھائیوں، عید اضحیٰ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا کہ اجر کیا ہے؟ کہا ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اگر اون، تو کہا کہ اون کے اندر، دمبے کے اندر اون ہوتا ہے، تو کہا کہ اون کے اندر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ ایک دوسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایام نحر میں قربانی کے جو دن ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل پسند نہیں۔ سب سے پسندیدہ عمل اگر ان دنوں میں ہے تو یہ ہے کہ آدمی قربانیاں کرے۔ اور حدیث میں بشارت دی گئی ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے چمڑے کے ساتھ، اپنی ہڈی کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ میزان پہ لایا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہجرت کی اور 10 سال آپ مدینہ رہے، ہر سال پابندی کے ساتھ آپ نے حج کیا، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ تو قربانی کا میرے بھائیوں احترام کرنا چاہیے، اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ جس کے یہاں بھی وسعت ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جانور قربان کرے۔ اور خاص طور سے جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو دل کی کیفیت ہے، جذبہ ہے، نیت ہے، یہ خدا کو پہنچتی ہے۔ کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں؟ اگر جذبہ نیک ہے تو بے شک جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی آپ کا کہ جانور کا خون زمین پر بھی نہیں گرتا کہ اس سے پہلے آسمان پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خاص طور سے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، جب آپ قربانی کریں تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم کو کم آزمائش میں ڈالا، ان کی آزمائش تو بڑی شدید تھی اور اس آزمائش میں پورے اترے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں تو یہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، اور ایک طرح سے گویا عہد ہے کہ اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
یہ صرف اگر آپ نے قربانی کر لیا، جانور ذبح کیا اور آپ نے اس کا گوشت کھایا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بہترین موقع ہے گوشت کھانے کا، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد نہیں کیا، ان کی قربانی کو یاد نہیں کیا، اپنے دل میں اس عزم کو پیدا نہیں کیا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی دی، اسی طرح ہم بھی اپنے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ضرورت پڑی تو مال قربان کیا، ضرورت پڑی تو اپنا گھر چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو اپنا ملک چھوڑ دیا، حکم دیا گیا کہ شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، حکم دیا گیا کہ نوجوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو تو اس کے لیے بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ یہی میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا ہے اور یہی قربانی کا پیغام ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اگر آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ قربانیاں صحیح جذبے کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اپنے دین کے لیے، اپنی تہذیب کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔